تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے، نفل فرض کے برابر ہو جائے، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی۔ پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، اگلے دن ایک صف گئی، اگلے دن دوسری صف گئی، اگلے دن تیسری صف گئی، پھر خالی۔ یہاں طٰہٰ مسجد کافی بڑی ہے، ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو 150 روپے فی سجدہ انعام دیا جائے گا، تے ایتھے ڈنڈے سوٹے نال لڑائیاں ہونیاں تھارا لینا سے، اوتھے ہی بندے چڑھے ہوں، دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے، اٹھی دادا تینوں لے چلنا، نماز پڑھائیں، اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ تراویح کا دو، اللہ تمہیں 1500 نیکی عطا فرمائے، اور صرف نیکی نہیں، اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے۔ وہ گھر کتنا بڑا ہوگا؟ تو جو نہ پڑھا، جس نے نہ پڑھی تو 60,000 ضائع کر دی ہے، اور جو 8 پڑھ کے چلا گیا تو 24 سجدے اس نے ضائع کیے، ہر سجدے کی 1500 نیکی اس نے ضائع کی، اور 24 محل اس نے ضائع کر دی، اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا۔ آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو رمضان کو بھائیو اللہ کی رحمتوں کی لینے کا اور دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناؤ، یہ بہت بڑا سبب، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے، دوزخ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، لینے والے آ جاؤ۔ تو تراویح میں سستی نہ کرو، افطاری میں احتیاط کرو۔ وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، وہ ڈھٹے پہ ہوں، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ تراویح کہ میں پڑھیے پکوڑے بھی اندر، سموسے بھی اندر، پیس بھی اندر، سیون اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، تو کوئی اور بنا لدی تو وہ بھی اندر، تالی روٹی کھاؤنی ہے، پیچھے روٹی بھی کھاؤنی۔ ہوں اتنا کھا کے تو عشاء ہی نہیں پڑھی جاتی، تراویح کہ میں پڑھیاں جاؤں۔ احتیاط کرو، تھوڑی سی افطاری کرو، تھوڑی سی، جیسے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو۔ مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، پھر کھانا کھا لو۔ لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخوان پہ، اگر ایسے کرو گے پھر تو تراویح کو نہیں پڑھیاں جاؤں، پھر تو کھاندے نال ستے پہ ہوندے، کھا فنائی پھیر دیں گے۔ تو اپنے پر ظلم نہ کرو، کھجور لو، کوئی اور کوئی ہلکی پھلکی چیز لے لو، پانی پی لو، چائے پی لو، بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لو۔ اس کے بعد پاویں پوری پرات کھا جاؤ، لیکن روٹی کے پیچھے تراویح ضائع نہ کرو۔ 90% لوگ جو تراویح چھوڑتے ہیں تو ڈھیر کھامن دی وجہ سے اٹھے نہیں جاتے، نیند آ رہی ہوتی، چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے، ایک دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا۔ تو احتیاط کرو، روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو۔ تو جب تم ہر شے وچ تن چھڈو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو۔ وہ دسترخوان اٹھ رہا تھا تو ایک ساتھی کہنے لگے ہائے مگر چنگا کھا پی، کہنے لگے ہائے، دوسرے نے پوچھا ہائے کیوں کی کہ اے سارا واپس کیوں جاندہ پہ، ہوں اندر لے جامن دی جگہ تو ہے کوئی نہیں، اے سارا واپس کیوں جاندہ پہ۔ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں، ڈرو نہیں، بھوک سے پیاس سے ڈرو نہیں، اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے گا، اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں،
اور اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا کلو میرا بندہ آج یہاں پی تیرا رب ساقی ہے تو بھوک اور پیاس سے ڈرو نہیں یہ میرے رب کی عطا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے تھوڑی سی پیاس دے کر ہمیشہ کی پیاس سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا لڑے ہوئے صلح کرو روٹھے ہوئے مان جاؤ ورنہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے چھوٹے پن جاؤ نیچے جھک جاؤ نیچے پڑ جاؤ تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گناہوں پر قلم پھیر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان یرمضو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لیے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کے دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا ہے رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی رمضان میں نبوت ملی ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئے 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی 21 رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنایا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی 21 23 25 27 29 5 راتیں جاگ لو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوا لو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لو اور جنت کے فیصلے کروا لو صرف 5 راتیں جاگ کر 5 اعتکاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتی جو اعتکاف بیٹھنا ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا ساری زندگی اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا 20 دن کا اعتکاف کیا نہیں آپ نے 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو 10 ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے در پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے تو رات کی عبادت تراویح کی شکل میں دن کی عبادت روزے کی شکل میں رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھرو گے تو ہر روزہ کروڑوں گنا اوپر چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے تو فرض روزے کا کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ پیے کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ لے جائے کسی کو زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی شکایت نہ کرے بہتان نہ باندھے اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی ہر روزے کے بدلے اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا تو بھائیو یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے
اگلے سال اور گرم ہوگا، اس سے اگلے سال اور گرم ہوگا۔ یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لیے تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ 50,000 سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، روزے داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو روزے کا مطلب منہ بند کرنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے، حرام نہ دیکھے، کان بھی روزہ رکھیں، حرام نہ سنیں، زبان بھی روزہ رکھے، گالی غیبت چغلی نہ ہو، ہاتھ بھی روزہ رکھے، غلط نہ تولے، غلط نہ لکھے، ظلم نہ کرے، پاؤں بھی روزہ رکھیں، غلط محفل کو چل کے نہ جائیں۔ محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہاں رمضان آ گیا ہوں رشوت نہیں لینی ہے، رمضان تو پیچھے حلال، رمضان سے حرام ہے۔ تو میں ایک شہر سے گزرا، بنو میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں، تو ایک سینما کے آگے بورڈ لگا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے۔ میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانوں بنائی، پھر رمضان سے حرام تو بعد حلال ہے۔ جسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے داڑھی شیو کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ہے۔ ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگایا، لاہور کا بڑا تاجر، تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ 4 مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا پمدا ہے، میں گناہ چھڑ دی۔ میں کہتا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، ہوں تو تیرے 2 گناہ ہو گئے، ایک داڑھی بناون دا، ایک جھوٹ بولن دا۔ تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہے۔ تو جو شریعت میرے رب نے حرام کیے، شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔